اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو پہلے فرسٹ تھنگ، آپ یہ جب قرآن کی کلاس لے رہے ہیں تو جب آپ قرآن سنیں تو یہ سوچیں کہ میرا ہر لمحہ نیکی میں گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری سمجھ میں آئے۔ تو آج ہم 120 آیت دیکھیں گے۔ ولن، وا اور لن، ہرگز بھی نہیں، تردہ راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہودی یعنی کہ یہودی، ولا نصارہ اور عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا آپ پیروی کرے، ملتہم ان کے دین کی۔ اب یہاں کس کے بات ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی نہیں آپ سے یہودی اور عیسائی راضی ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کو کی پیروی نہ کریں، یعنی کہ جس دین پر وہ چل رہے ہیں اس دین پر آپ نہ چلنے لگے۔ قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدا، ہدایت تو اللہ کی ہے، هو الہدا، اصل ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ یعنی کہ ہدایت کو کیا ہے؟ اگر جو آپ اللہ تعالیٰ کی ہی ہدایت ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ کو دے رہے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر تب آتا، اہواءہم، آپ نے اتباع کی یعنی کہ ان کی پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی بعد اس کے آ گیا، جاءک آپ کے پاس، من العلم علم، مالکا من اللہ، من ولی ولا نصیر، تو آپ کو نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ملے گا، نہ ہی کوئی دوست ملے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہودی اور نصارہ اس وقت تک تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے، یعنی کہ تم کرسچینٹی جو ہے کرسچن نہیں بن جاؤ گے، یا جوز نہیں بن جاؤ گے، ان کے مذہب کو تعریف نہیں کرو گے، ان کو اچھا نہیں کہو گے، ان کے جیسے نہیں بن جاؤ گے، جب تک یہ تمہارے قرآن کو اور تمہیں حق نہیں کہیں گے، تمہیں جھٹلاتے رہیں گے، اور نہ ہی تمہاری پیروی کریں گے، اور تمہارے سے جو ہے بغض رکھیں گے کہ نہ رکھیں گے۔ اور کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کہہ دو کہ حقیقت ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی کہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ہدایت اللہ ہی تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور وہی اصل ہدایت ہے۔ یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لے ہدایت کے لیے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو گمراہ کر دے۔ اگر حضور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلے، لیکن اس آیت میں فرض محال کی طور پر یہ بات کہہ کر اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کی ایسے شخصیت کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں۔ کیوں ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اگر جو تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اہواؤں کیا ہوتی ہے؟ خواہشات، بعد اس کی جاءکم من العلم، کہ تمہارے پاس علم آ گیا، قرآن آ گیا، اور تمہارے پاس سب کچھ کلیئرلی واضح ہو گیا، اور اس کے بعد بھی تم نے ان کی خواہشات کے پیچھے پیروی کی، تو تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی دوست ملے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا۔ یعنی کہ جو بھی اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا ہی رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ساتھ میں جو قرآن پڑھتا ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر جو تمہیں ایسا لگا تم کمزور پڑ گئے، تمہارا ایمان کمزور ہوا، اور تم ان کی طرف جھک گئے، اور تم نے ان کی مذہب اختیار کرنے کی کوشش کری، جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، تم قرآن پڑھتے ہو اور تمہارے پاس علم میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ پھر نہ ایسے لوگ کے دوست بنتے ہیں، نہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ فرما بردار تھے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھانا چاہتے ہیں ان آیتوں کے تھرو کہ تم کہیں ایسا تم بھی یہ والا کام نہ کر لو۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، عطا کی ہم نے جنہیں کتاب، یتلونہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، حق کا تلاوتی ہی، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، اور اولئک یؤمنون بھی، اور اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، ومن یکفر بہا،
اور جیسا کہ تلاوت کہا گیا تو وہ لوگ ہیں در حقیقت ان پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وَمَن یکفر بھی، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، تو وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں ایک بہت پیاری یہ آیت ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی۔ اب کتاب میں ہم بھی آ گئے، پہلے والے لوگ بھی آ گئے، جو پہلے مسلمان تھے اور آج کے ٹائم کے مسلمان آ گئے، وہ لوگ جو جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کو وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، اور ایمان لاتے ہیں بھی اس پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، سب سے پہلے تو کتاب کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کیسے کرنا، جیسے کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سب سے مین اب کیا حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ قرآن اپنی کوئی بھی آسمانی کتاب پڑھتے ہیں ہم، اس کے 5 حق ہوتے ہیں۔ ایک، اچھی آواز میں پڑھنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، پڑھ کر عام کرنا، اور مطلب ایسے پڑھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو 5 حق ہوتے ہیں، اور اس کو عام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر جو ہم قرآن میں سے ایک بھی چیز ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، اگر جو ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور اس کو صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کرتے، تو اگر جو ہم یہ سوچتے ہیں صرف ہم نے قرآن کی عربی پڑھ لی تو ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، ابھی تو صرف ہم نے عربی پڑھی، ابھی تو ہماری صرف شروعات ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں، اب دیکھیں ہمیں کتنی چیزیں قرآن کی پتہ ہی نہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں سمجھ کر، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی باتوں کا قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ماننی تھی اور ہم ان کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ نادانی میں کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کچھ، کیونکہ ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا ہوتا۔ بہت سے تو قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے مسلمان تو ہے، لیکن بہت سو نے قرآن ہی نہیں پڑھا تھا۔ دیہات کے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بہت، وہاں کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہوتا، تو انہوں نے عربی بھی نہیں پڑھ رکھی ہوتی قرآن کی، اور وہ لوگوں سے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی پوچھتے پھرتے ہیں، اور کہنا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بہت سے کیا کرتے ہیں پڑھ کر جو ہے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ کیا ہے، نقصان اٹھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جب آپ اب قرآن پڑھتے ہیں، اب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اب جو بھی قرآنی کلاسز میری سنتا ہے تو اب اس کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے اس کو ایک تو تلاوت کرنا جیسا اس کا تلاوت کا حق ہے۔ اب میں نے آپ کو 5 حق بتا دیے کہ کس طریقے سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، ایک اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، سچ ماننی چاہیے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کتاب کو پھر عام کرنا چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ نہیں کہ ہم اسے پڑھ لیا اور اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے، نہیں، پھر اس کتاب کو عام کریں، کیونکہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں آئی، ہمیں سیکھ کر لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور اس کے برخلاف، یعنی کہ جو یہ کام نہیں کریں گے، اس کے برخلاف جو کفر کرتے ہیں، یعنی کہ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا، وہی لوگ ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ کیا، جو مطلب نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کریں گے کہ کیوں کتاب دی تھی، کیا کیا کتاب کا، قرآن تو تھا تمہارے پاس، کیوں تم ہدایت کیوں نہیں قبول کی، تم نے کیوں غور و فکر نہیں کیا قرآن میں۔ تو یہ آیت جو ہے ہمیں ڈراتی بھی ہے، اور ہم دیکھیں زیادہ تر میجورٹی کیا ہے، قرآن کو سیریسلی نہیں لیتی، قرآن کو پڑھتی نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتی، اور وہی کام کر رہی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ ان کو کتاب دی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، ہمیں دنیا کی لذتیں اچھی لگنے لگی ہیں، ہمیں دنیا کی عیش عشرت جو ہے اچھی لگنے لگی ہیں، جبکہ ہر انسان ہر لمحہ ہر دن موت کی طرف جا رہا ہے، ہر لمحہ اس کا موت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے، اور جب ہمارے فرشتے ایک ادھر لکھا ہوا، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ساری باتیں ہماری نوٹ کراتے ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ تو اگر جو ہم قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ہماری سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کوشش تو دیکھ رہا ہے، میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی راستے آسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جو ہم کبھی ہاتھ میں ہی نہ لے کے بیٹھیں، کھول کر ہی نہ بیٹھیں، دل میں کبھی چسک ہی پیدا نہ کریں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن کی تلاوت کا حق ہے، تو اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔
اب بنی اسرائیل میں سے جہاں شرک سرکش لوگ بڑے تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی نقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اناد کے بغیر قبول کیا۔ اسی آیت میں انہی حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور اس سبق دیا گیا ہے کہ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے، اور حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور آسمانی تمام کتابیں آ جاتی ہیں۔ ان کے اکثر تعداد جو ہے تورات سے واقف نہیں تھی، لیکن بہت سے ایسے تھے جو تورات پڑھتے تھے اور ان کے جو ہے پوری طریقے سے اس پر ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو اگر جب ہمارا کام کیا ہے، اب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمیں اچھی طرح قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ وہی لوگ ہیں اصل میں ایمان والے، اور جو انکار کرتے ہیں اپنی آسمانی ساری کتابوں کا، انبیاء کا، تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا ذکر کرو نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ ہم نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر ایک بار بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تم جو ہو بھول گئے ہو، تم یہ بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا انعام کیے، تمہیں فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنایا، تمہارے لیے من سلوہ عطا کیا، تمہیں ایسی بادشاہت دی جو کسی کو بھی نہیں دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ تمہارے لیے بنایا، 12 چشمے تمہارے لیے پھوٹے، تمہیں فرعون سے جو تمہاری غلامی کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے تمہیں نجات دی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ بنی اسرائیل پر 1,24,000، یہ تو ایک ہمارا اندازہ ہے کہ اتنے نبی نازل ہوئے، اتنے نبی بنی اسرائیل میں نازل ہوئے۔ ایک نبی اگر کا انتقال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ شام تک دوسرا نبی بھیج دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی رہنمائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایسی فضیلت تمام جہانوں پر کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں دی ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن نہیں، انہوں نے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور زیادہ ہٹ دھرم ہو گئے، اور زیادہ اڑ گئے اپنی بات پر، ڈھیٹے بن گئے۔ اور آج بھی یہی حال ہے ان کا، ان کو یہی گمان ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، ہم سب سے چہیتے ہیں، اور ہمارا ہی دنیا پہ راج ہونا چاہیے، اور اسی پلاننگ میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور اسی چکر میں دیکھیں ایک گریٹر اسرائیل بنانے کی یہ پوری ان کی تمنا ہے، اور پوری دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں۔ دجال کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ہمارا بادشاہ وہ آئے گا، ہمارا نبی آئے گا، نبی بولتے ہیں ان کو، اور کب جو ہے ہم پوری دنیا پر راج کریں گے۔ تو آج بھی یہ اسی چکر میں ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان قوم ہے۔ لیکن کچھ سارے ان میں سے ایک سے نہیں ہے، کچھ اللہ تعالیٰ ایمان والے بھی ہیں، لیکن میجورٹی ان کی کیسی ہے؟ اکثریت زیادہ تر نافرمان۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاتَّقُوا، اور تقویٰ کرو، یومن دن کا، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفس کوئی جان، ان نفسی کسی بھی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، یعنی کہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، عدل، ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی اور اس دن اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، شفاعت ولا تنفع الشفاعت ولہم ینصرون، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد پہنچے گی، اور نہ کسی کو کوئی مدد پہنچے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اسپیشلی ان کو کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ تم بات نہیں مانتے تو تقویٰ کرو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، یعنی کہ کوئی جان کسی بھی جان کے کام نہیں آئے گی۔ آج تو انسان کام آ جاتا ہے نا، کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو بھائی کی مدد کر دیتا ہے، یا کوئی غیر بھی مدد کر دیتا ہے، کوئی گر جاتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، اپنی ماں، سگی ماں نہیں کام آئے گی، سگے بھائی بہن نہیں کام آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، کوئی جان کسی جان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور ولا یقبل منہا عدل، اور جو نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جو جس نے کمایا ہوگا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر جو کوئی یہ چاہے گا نا کہ میں بہت ساری چیز دے کر اپنی جان چھڑا لوں، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کام آئے گی، یعنی کہ کوئی یہ چاہے گا کہ اس کی شفاعت کر دوں، میں اس کے بارے میں کہہ دوں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، وہ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَهُمْ يَنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی مدد پہنچے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کو مدد پہنچے گی۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ صرف جو ہے نیکی کام آئے گی جو انسان نے کی ہوگی، یعنی کہ
جو بھی انسان نے نیک کام کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا ہوگا، بس وہی ہے جو اس کے کام آئے گا، باقی کچھ بھی کسی کے کوئی بھی ذرا سی بھی یہ چیز جو ہے اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بھی ڈرا رہا ہے اور ہمیں بھی کہ تم بھی ان کے جیسے مت بن جانا، جیسے وہ ہٹ دھرم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پڑ گئے تھے کسی چیز کا، جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے تھے اس چیز کو نہیں کرتے تھے، اپنے قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، جس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس ذمہ داری کو بھول گئے تھے، کہیں تم تو ایسا نہیں کر رہے، کہیں تم تو ان کے جیسا نہیں بن رہے، تو دیکھو ان کا بھی یہی انجام ہوا ہے تو تمہارا بھی یہی ہوگا، پھر کوئی چیز کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کا جو اتنی تعداد میں ذکر ہے اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں کہ یہ لوگ کیوں جو ہے یہ لوگ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ناکام ہو گئی تھی یہ قوم، اور کیوں یہ ذلت پائی تھی، اس نے کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لی تھی۔ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سودا کرتے تھے، اپنا قلم چلا لیتے تھے قرآن میں، اپنی تورات میں، اور جو ہے پڑھتے ہی نہیں تھے اس کو، زیادہ میجورٹی پڑھتی ہی نہیں تھی۔ تو آج کے ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہیں ہم تو نہیں ہے، ہم تو بنی اسرائیل والے کام نہیں کر رہے، کہیں ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے نا کسی کو راضی کرنے۔ اب دیکھیے ساری آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اب ایسا تو نہیں ہے نا کوئی بہت زیادہ امیر آدمی ہے ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم پڑھنے میں شرماتے ہیں کہ نہیں اس کو اچھا نہیں لگے گا، یہ غیر مسلم ہے، یا ہم اس کے سامنے پڑھیں گے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ، اور کہیں ہم قرآن پڑھنے میں ایسا تو نہیں کرتے جیسے ان لوگوں نے کیا تھا، کہیں ہم اس کا انکار تو نہیں کرتے، یا ہم اس کو قرآن کا حق تو ادا کر رہے ہیں نا، ہمارے پہلے ان کے پاس تورات تھی انہوں نے حق ادا نہیں کیا، یا جنہوں نے کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، یا ہم ایسا تو نہیں ہم قرآن کا حق ادا نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور و فکر کرنا سکھاتی ہیں، تدبر کرنا سکھاتی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ارے ایک دن تو تمہارا ایک دن تو ایسا آئے گا نا جب جو ہے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس دن، نہ کسی کا مال کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتہ داری کام آئے گی، اور نہ شفاعت کام آئے گی۔ یہاں تو ساری چیزیں چلتی ہیں نا، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا مددگار ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری باتوں کے جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔